اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری محفل ہے تو مل کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 50 مرتبہ دن بھر میں درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ اور کتنی خوش نصیبی ہے کہ جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگ جائیں۔ مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ دعوت کی، کچھ احباب کو بلایا۔ جب کھانا لگا، آپ کے پاس ایک رومال تھا جس سے بچھا کر کھانا لگاتے دسترخوان، وہ میلا تھا۔ آپ نے اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا اور تھوڑی دیر کے بعد نکال دیا۔ آگ نے اس کے میل کو جلایا لیکن رومال کو نہ جلایا۔ مہمان بڑے حیران ہوئے کہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک صاف کیے تھے۔ یہ وہی برکت ہے، اس دن سے لے کر اب تک جب بھی میلا ہوتا ہے میں اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیتا ہوں۔ آگ اس کو نہیں جلاتی بلکہ اس کے میل کو جلاتی ہے۔ اور دیکھیں، جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگ جائیں، اسے دنیا کی آگ تو کیا، جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ بہت آسان سا کام۔ کتنی دفعہ درود پاک پڑھنا ہے؟ صرف 50 دفعہ۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ حصول برکت کے لیے درود سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ میرا تعلق تو ویسے ہی دعوت اسلامی سے ہے اور ہم تو وقت کے ویسے ہی پابند ہوتے ہیں۔ ذہن میں تو کچھ اور باتیں تھی کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے معجزات بیان کرتا، لیکن وقت اجازت دیتا نہیں۔ اور یہ بھی مہینہ ہے رجب المرجب کا، اس کی بھی بات بیان کی جائے۔ آج رجب کی پہلی تاریخ ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک نورانی پہاڑ پر سے ہوا۔ ایسا پیارا پہاڑ جو اپنی روشنیاں جگمگا رہا تھا، لٹا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک و مولا، اس کا کیا راز ہے؟ اللہ پاک نے پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس پہاڑ نے کہا، میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے جو اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، اس کے نور کی وجہ سے یہ پہاڑ نورانی ہے۔ فرمایا کہ اس بات کو ظاہر کیا جائے۔ اللہ پاک نے اس پہاڑ کو حکم دیا، وہ شک ہوا یعنی پھٹ گیا۔ اس پہاڑ کے اندر سے ایک بزرگ تشریف لے آئے، نورانی۔ فرمایا، آپ کون ہیں؟ اس بزرگ نے عرض کی، یا روح اللہ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ 600 سال سے اس پہاڑ کے اندر میں عبادت کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ 600 سال تک عبادت کر رہا ہوں۔ میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک و مولا، مجھے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک تک زندہ رکھ۔ مجھے اس پہاڑ کے اندر موقع دیا گیا، میں اس پہ عبادت کرتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی قابل توجہ، بڑی غور والی بات ہے، فرمایا، اے مالک و مولا، کیا تیرے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر کوئی مکرم ہے، کوئی عزت والا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بندہ ماہ رجب میں روزہ رکھے گا، میرے نزدیک وہ اس سے زیادہ مکرم ہے۔ تو دیکھیں،
کیسا پیارا مہینہ ہمارے اندر تشریف فرما ہے. آج رجب کی پہلی تاریخ ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا رد نہیں ہوتی. نمبر 1 رجب کی پہلی رات جو رات گزر چکی، دوسری شب برات کی رات جو 15 شعبان کی رات ہے، اور تیسری جمعرات کی رات کہ اس رات بھی دعا رد نہیں ہوتی، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات. تو دعوت اسلامی نے الحمدللہ جمعرات کو اپنے ہفتہ وار اجتماعات شروع کیے ہیں. آپ کے قریبی شہر لدھانہ میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے فیضان مدینہ. ہر جمعرات کو مغرب تا عشاء یہاں پر اجتماع ہوتا ہے، اس کی بھی آپ کو دعوت. اور آخر پر میں عرض کروں گا کہ دیکھیں بیان ہو ہمیں کئی باتیں یاد رہیں گی، کئی نہیں رہیں گی. ہمیں چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنے والے بن جائیں. اب سنت کہتے ہیں طریقے کو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے دائیں ہاتھ سے لینا، دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے پینا اور دائیں ہاتھ سے دینا. یہ حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سیدھے ہاتھ سے یعنی سجے ہاتھ سے کھاتا ہوں، پیتا ہوں، اسی سے لیتا ہوں، اسی سے دیتا ہوں، جبکہ شیطان کھبے یعنی الٹے ہاتھ سے لیتا ہے، الٹے سے دیتا ہے، الٹے سے کھاتا ہے، الٹے سے پیتا ہے. تو ہمیں آج کے دن یہ عہد کر لینا چاہیے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں گے. کھانا کھائیں گے تو سیدھے ہاتھ سے، پانی پئیں گے تو سیدھے ہاتھ سے، کسی کو کوئی چیز دیں گے تو سیدھے ہاتھ سے، کسی سے کوئی چیز لیں گے تو سیدھے ہاتھ سے. دل میں نیت ہوگی تو تب ہمیں ثواب ملے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے. نیک محافل میں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے اور باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.